تو مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آج اس کا سبق نمبر 2، اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ حدیث کا محدثین کی اصطلاح میں کیا معنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو پہلے حدیث کا لغوی معنی سماعت فرما لیں کہ حدیث کا لغوی معنی ہے بات، کلام، گفتگو، جدید، نیا، جو کہ قدیم کی ضد ہے۔ الحدیث ضد القدیم، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ تو یہ تھے اس کے لغوی معنی چند جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب چلتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف کہ حدیث کا محدثین کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، پہلے میں معنی جو ہے اس پر یعنی جو جتنا بھی درس ہے اس پر کلام کرتا ہوں، یعنی آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کروں گا۔ تو جمہور محدثین کی اصطلاح میں آپ علیہ السلام کے قول، فعل اور آپ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام نے جو فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے جو کام کیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اب تقریر سے مراد کیا ہے؟ تقریر سے مراد وہ تقریر نہیں ہے جو ہمارے عرف میں جس کو مراد لیا جاتا ہے، جس کو خطیب یا مقرر حضرات کرتے ہیں، وہ تقریر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے محدثین کی اصطلاح میں جسے تقریر کہا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ تو کسے کہتے ہیں تقریر؟ تو تقریر کا لغوی معنی ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا مصدر ہے قرر یقرر تقریرا کا معنی ہوتا ہے جمانا۔ جمانا کسی چیز کو قائم کرنا، کسی چیز کو برقرار رکھنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے لغت کے اعتبار سے تقریر کا۔ اور محدثین کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی شخص کوئی کام کرے یا کوئی بات کرے، آپ علیہ السلام اس کا وہ کام دیکھ کر، اس کی وہ بات سن کر نہ انکار فرمائیں، نہ اس کو منع فرمائیں، بلکہ سکوت اختیار فرما کر اس کے اس کام اور اس کے اس بات کو برقرار رکھیں۔ محدثین کے ہاں اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تو بظاہر ہے اس کو بھی حدیث کہا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، جب کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے، آپ علیہ السلام انکار نہیں فرما رہے، منع نہیں فرما رہے، تو اس آپ علیہ السلام کا انکار نہ فرمانا، منع نہ فرمانا، آپ کا سکوت اختیار کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شرعاً وہ کام اور وہ بات جائز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا۔ یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے غلاموں سے ممکن نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی غلط بات ہو، کوئی غلط کام ہو اور وہ سکوت اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کام جائز تھا، وہ بات جائز تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا اور اس کے اس کام کو اور اس کے اس بات کو آپ نے برقرار رکھا۔ تو اس کو محدثین کے ہاں تقریر کہا جاتا ہے۔ تو دوبارہ حدیث کا معنی میں جناب کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ دوبارہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے تقریر کا معنی کھل جانے کے بعد، کہ جمہور محدثین کی اصطلاح میں آپ علیہ السلام کے قول، فعل اور آپ کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح صحابی اور تابعی کے قول اور فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ محدثین کے اصطلاح میں جس طرح آپ علیہ السلام کے قول اور آپ کے فعل اور آپ کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح صحابی کا قول، فعل اور تقریر،
اسی طرح تابعی کا قول، فعل اور تقریر جو ہے ان کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے حدیث کا معنی آپ کے سامنے بیان کر دیا، حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور آخر میں دو لفظ آئے آپ کے سامنے، ایک صحابی اور ایک تابعی۔ آپ جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور تابعی کسے کہتے ہیں۔ جس شخص نے، جس ہستی نے اسلام لانے کے بعد ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت اختیار کی اور اسلام ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔